والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، خواتین اسلام، آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے 6ویں پارے کے چند مضامین پیش کیے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. 6ویں پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین پیش کیے ہیں ان میں سے ایک مضمون ہے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دینا کفر ہے، آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے لیے جن جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک چیز ہے ورسلہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہر مسلمان تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر گزرے ہیں، تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کسی ایک پیغمبر کا بھی اگر ہم انکار کریں گے تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں. ابھی آپ نے تراویح میں سنا، پہلی رکعت میں کئی پیغمبروں کے نام ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. کئی پیغمبروں کے نام ہیں. تمام پیغمبروں کا نام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، کہا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی، یہ چند پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا. یہ آیت ہم کو کیا بتاتی ہے کہ جن کے نام ہم کو معلوم ہے، جن کی زندگیوں کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، ان پر تو ہمارا ایمان ہونا ہی ہے. اور ان کے علاوہ جن پیغمبروں کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، جن کا نام ہم کو معلوم نہیں، ان تمام پیغمبروں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں بنتا جب تک وہ دیگر تمام چیزوں کے ساتھ اس بات کو بھی مانے کہ تمام رسول اس دنیا میں اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں. لیکن ہم سے پہلے جو یہودی عیسائی گزرے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پیغمبروں کو تو مانتے تھے لیکن اپنے حساب سے. یہودی بہت سارے پیغمبروں کا انکار کرتے تھے. ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے وہ لوگ، اور ہمارے نبی کو تو مانتے ہی نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے. اور جو عیسائی گزرے ہیں وہ موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو نہیں مانتے. لیکن جو آخر میں یہ قوم جو آئی، امت محمدیہ، تمام پیغمبروں کو مانتی ہے. تو یہ مضمون ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ ایمان مکمل ہونے کے لیے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے سلسلے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ جو ہمارے نبی سے پہلے کے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا ایمان ہونا چاہیے. دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں موت نہیں آئی، انہیں مارنے کی کوشش ضرور کی گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ان کے جسم اور جان سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ ان کے جسم اور جان سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. ابھی بھی وہ زندہ ہے، قیامت کے قریب آئیں گے. صبح کے وقت، فجر کے وقت اقامت کہہ دی گئی ہوگی. جو ملک شام ہے، جس کو انگریزی میں سیریا کہتے ہیں، اس کا کیپٹل ہے دمشق. دمشق میں ایک بڑی مسجد ہے، اس کے مینارے پر 2 فرشتوں کے ذریعے فجر کے وقت اتریں گے نماز پڑھانے کے لیے. حضرت امام مہدی جو آگے بڑھ چکے ہوں گے، اقامت بھی ہو چکی ہوگی. حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر جو پیچھے ہٹیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ کی نماز پڑھو. تو یہ ساری تفصیلات حدیثوں میں آئیں. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مرے نہیں، نہ ان کو سولی دی گئی، نہ ان کا قتل کیا گیا، نہ ان کو مارا گیا، بلکہ اللہ ان کو ان کی جان اور جسم سمیت اٹھا لیا. لیکن یہودی کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے مار دیا. یہودیوں کو کیوں اتنی دشمنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ حالانکہ حضرت عیسیٰ بھی بنو اسرائیل سے ہیں، یہودی بھی بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہی ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یہ بھی انہی کی نسل سے، یہ بھی انہی کی نسل سے. لیکن یہودیوں کو حضرت عیسیٰ سے اتنی دشمنی کیوں؟
دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہو، باپ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا کہ بنا باپ کے وہ پیدا ہو، اور حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی شوہر نہیں، اور شوہر کے بنا جو ہے وہ بچہ جنی تھی، بچہ پیدا کی. تو اسی زمانے سے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم سے دشمنی تھی، بلکہ وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ عورت کسی مرد جس کا نام یوسف نجار ہے، یوسف نجار نام کا ایک انسان ہے، اس سے اس نے منہ کالا کیا، اس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا. یہ الزام تھا یہودیوں کا، کس پر؟ حضرت مریم پر. اور مریم سے جو بچہ پیدا ہوا وہ کہتے تھے کہ ولد الزنا ہی ہے، زانیہ کا بچہ ہے. تو جب یہی بچہ جب بڑا ہوا تو یہی دشمنی چل رہی تھی، مارنے کی کوشش کی. اور مارنے کے لیے کوشش کیسے کی؟ اس زمانے میں روم ایک بہت بڑی سلطنت ہے، آج بھی روم ملک کی ایک کنٹری، تو وہاں کے بڑے بادشاہوں سے جو ہے مدد لے کر حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. کون؟ یہودیوں نے کوشش کی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی ایک انسان ان کی جگہ پر رکھا، اور پھر ان کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اب یہ یہودی کیا کہ اس کو پکڑ لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی آدمی تھا، تو اس کو پکڑ لیے اور اس کو قتل کر دیے، مار دیے، سولی پر لٹکا دیا، اور سمجھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو مار دیا. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ سمجھے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو مار دیا، یہ سمجھے کہ ہم نے مروا دیا، اور یہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ مر گئے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، نہ انہیں سولی دی گئی، نہ انہیں قتل کیا گیا، بلکہ اللہ ان کو جسم اور جان سمیت اوپر اٹھا لیے اور قیامت کے قریب آئیں گے. یہ مسلمانوں کا ایمان. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس وقت قرآن مجید اترا اس وقت عیسائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عیسائی لوگ کن کن عقیدوں میں بٹے ہوئے تھے. دیکھیے جب قرآن اترا تھا، جس دور میں آج سے 1500 سال پہلے جب قرآن اترا، تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے والے بس گنے چنے لوگ تھے، انگلیوں پر گن سکتے، گنے چنے لوگ کہ جو مانتے کہ حضرت عیسیٰ یہ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں، کچھ نہیں، بس وہ ایک اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ حقیقی اللہ اوپر ہے. ایسے لوگ جو بس گنے چنے لوگ. لیکن اکثر عیسائی گمراہ ہو چکے تھے، اور جو گمراہ ہو چکے تھے ان میں 3 جماعتیں تھیں. ایک جماعت کیا کہتی تھی کہ حضرت عیسیٰ ہی جو ہے خدا ہے، وہی اللہ ہے، اللہ ہی حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے. اور ایک دوسری جماعت کیا کہتی تھی کہ عیسائیوں کی کہ نہیں، وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، گاڈس آف سن، یعنی وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور تیسری جماعت کیا کہتی تھی عیسائیوں میں جو گمراہ فرقہ، ایک تیسرا گمراہ فرقہ، وہ ٹرینیٹی جس کو مانتے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اور اسی طرح مریم اور اللہ یہ تینوں ملا کر یہ خدا، جس کو جو ہے عقیدے تثلیث کہا جاتا ہے. یہ تینوں ملا کر حضرت عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ تینوں ملا کر یہ خدا ہے. اور اس میں بھی ایک گروپ تھا وہ کیا کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ مریم نہیں، مریم کی جگہ حضرت جبرائیل، مریم کی جگہ جبرائیل، حضرت عیسیٰ جبرائیل اللہ یہ تینوں ملا کر یہ خدا. تو ایسے جو ہے الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے. کون؟ عیسائی لوگ. کسی نے کہا کہ وہی خدا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں وہ خدا کے بیٹے، کسی نے کہا کہ نہیں حضرت عیسیٰ، ان کی اماں اور اللہ یہ تینوں مل کر یہ خدا ہے. تو ایسے الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو 3 ہے مت کہو، اگر تم اس چیز سے باز آ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ اکیلا، اللہ ایک ہی عبادت کے لائق. تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سراسر جو ہے سب عقیدے غلط ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی پارے میں ایک سورت نازل فرمائی، سورت المائدہ. عربی زبان میں المائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، جس پر ہم جو کھانا سجا کر کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان کو کہتے ہیں المائدہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حواری تھے، جیسے ہمارے نبی کے صحابہ ہوتے ہیں، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حواری تھے، ساتھی تھے، جو 12 ہے، کچھ روایت سے پتا چلتا ہے کہ 17 تھے، 12 یا 17 لوگ تھے. ان لوگوں نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ جو ہے ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے آسمان سے اللہ سے ایک دسترخوان منگائیے. تو اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، سورت المائدہ. المائدہ کے معنی ہے دسترخوان. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت بتائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اوفوا بالعقود، تم اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو. ہم جو آپس میں وعدے کرتے ہیں، اللہ سے بھی وعدہ کر کے آئے،
کچھ وعدہ اللہ سے ہم نے کیا ہے، اور دنیا میں بھی ہم ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں، چاہے وعدے بندوں سے تعلق رکھنے والے ہو یا اللہ سے وعدہ تعلق جو وعدہ کر کے آئے، ہر وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وعدہ کر کے وعدہ نبھانا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ سورۃ المؤمنون میں 18ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کئی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اللہ کے کامیاب مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ نبھاتے ہیں۔ وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا، وعدے کر کے وعدے نبھانا نہ نبھانا، یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں بتایا کہ اے ایمان والو تم اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ پھر اسی سورت میں آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی۔ پرانے زمانے میں پیغمبروں کا سلسلہ تھا، ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر، دوسرے کے بعد تیسرے پیغمبر آتے تھے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، جب آخری پیغمبر ہے تو پھر ضروری تھا کہ دین کو بھی مکمل کر دیا جائے۔ جو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں جو دین اتر رہا تھا، آخر میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتاری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اتار کر ہمارے نبی کو خوشخبری سنا دی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دین آپ پر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب دین آپ پر مکمل ہو چکا ہے۔ ایک مرتبے کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے عمر، آپ کے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے نبی موسیٰ پر اترتی تو جس دن وہ آیت اتری ہم اس دن جو ایک جشن مناتے، تہوار مناتے، خوشی مناتے۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت عمر پریشان ہو جاتے، آخر ایسی کون سی آیت ہے، یہ آیت اگر ان یہودیوں پر اترتی تو وہ لوگ خوشی منائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سوچتے ہیں، کوئی جواب نہیں بنتا ہے۔ تو حضرت عمر یہودی سے پوچھتے کون سی آیت ہے، تو یہودی یہی آیت پڑھتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ جب یہ آیت سنتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں مجھے کیوں پتا نہیں، یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں میدان عرفات میں عرفات کے روز جمعے کے روز یہ آیت اتری تھی، جس میں جو اللہ تعالیٰ نے دین کے کمپلیٹ ہونے کی خوشخبری سنائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وضو کے 4 فرائض بتائے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے جاؤ تو وضو کر لیا کرو، اور وضو کے 4 فرائض بتائے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لیا کرو، وایدیکم الى المرافق، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کر لو، وارجلکم الى الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ اب بتائیے کہ ہم وضو میں یہی 4 چیزیں کرتے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی کرتے ہیں؟ اور بھی بہت ساری چیزیں وضو کرنے سے پہلے آدمی دل میں ارادہ کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوتا ہے، انگلیوں میں خلال کرتا ہے، داڑھی میں خلال کرتا ہے، کانوں کا مسح ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن میں تو کہیں نہیں ملے گی، قرآن میں صرف یہی 4 عمل وضو کے بتائے گئے ہیں، باقی کے ساری چیزیں کہاں سے معلوم ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے معلوم، نبی کے حدیثوں سے معلوم ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دین پر چلنے کے لیے صرف قرآن کافی نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ کیا چاہیے؟ نبی کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے قرآن کافی ہے تو آدمی دین پر نہیں چل سکتا۔ دین کے بڑے بڑے مسائل کو چھوڑیے، ایک وضو جیسا چھوٹا سا عمل بھی انسان نہیں کر سکتا۔ وضو کے آدمی کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کے حدیثوں کی بھی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا صحیح قصہ سنا دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہے حابیل اور ایک کا نام ہے قابل، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام ہے قابل۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے بارے میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ کیا جھگڑا تھا، کیا قربانی انہوں نے اللہ کے سامنے پیش کی تھی، وہ قربانی کو اللہ نے کیسے قبول کیا، یہ ساری تفصیل جو قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے، تفسیری روایات آتے ہیں، بہرحال ہمارا اس پر یقین ہونا کوئی ضروری نہیں۔ بس انہوں دونوں نے اذ قربا قربان فتقبل من احدہما، اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے، حابل اور قابل نے، اللہ کے حضور میں 2 قربانیاں پیش کی۔ ایک کی قربانی اللہ قبول فرما لی اور دوسرے کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا، اس کے قبول نہیں کی۔ اب جس کے قبول ہوئی، جس کے قبول نہیں ہوئی، اس نے کہ اپنے بھائی سے کہا
کہ لأقتلنک، میں تجھے مار ڈالوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ آگے قرآن میں جو یہ بھی اللہ نے ذکر کیا کہ اس کو مار بھی دیا، اپنے بھائی کو مار دیا۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی، جس کو مار دیا گیا، اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے بھائی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ انہی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں جو متقی ہیں۔ مرنے سے پہلے اپنے بھائی سے کہا کہ اس میں میرا قصور نہیں، تو بھی قربانی پیش کی اللہ کے سامنے، میں نے بھی قربانی پیش کی، تیری قربانی اللہ نے رد کر دی، میرے قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور تیرا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ اب قربانی کا موقع آتا ہے رمضان کے بعد 2 مہینوں کے بعد، ہم سب قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن قربانی پیش کرنے کے بعد، قربانی پیش کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کے متقی پرہیزگار بندے ہیں کیا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو کھنگالے کہ میرے اور آپ کی جو اللہ کے حضور میں قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ قرآن مجید کے پہلا پارہ اٹھائیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے متقی پرہیزگار بندے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو غیب کی تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں پر اگر ہمارا یقین ہے، عمل کرتے ہیں، تو سمجھو کہ ہم اللہ کے یہاں متقی ہیں اور ہماری جو قربانیاں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی پارے میں یہ بھی بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ فرماتے کہ اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ کوئی آدمی نیچے کھڑا ہے، آدمی کو اوپر جانا ہے، نیچے سے اوپر جانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ سیڑھی کا استعمال کرتا ہے۔ نیچے سے اوپر جانے کے لیے سیڑھی وسیلہ ہے۔ ویسے اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ ہے انسان کے نیک اعمال۔ آدمی جتنے اچھے کام کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں اللہ کو ناراض کرنے والے جو گناہ ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، یہی وسیلہ ہے۔ اور دعا ہم مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرنے کے لیے کسی وسیلے کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے وسیلہ چاہتے ہیں تو 3 جائز وسیلے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے کے لیے 3 جائز وسیلوں کا سہارا لے کر، وسیلے لے کر ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ پہلا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں رزق چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، اللہ سے کہے کہ یا رزاق، اے رزق دینے والی ذات، تو ہی مجھے رزق عطا کر۔ اگر ہمیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو اللہ سے کہے کہ یا غفار، اے بخشنے والی ذات، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی اللہ کے ناموں سے، اللہ کو ناموں کے ذریعے پکار کر اللہ سے وسیلہ مانگے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا وسیلہ کیا ہے دعا میں مانگنے کا؟ وہ ہے ہم اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے مانگے۔ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون سے اچھے کام کرے۔ اگر کوئی اچھا کام ہم نے کیا ہے، ان اچھے کاموں کو یاد کر کر اللہ سے مانگے کہ اللہ فلاں ٹائم پر فلاں وقت جو میں نے تیرے خاطر یہ عمل کیا تھا، اس نیک کام کا وسیلہ دے کر میں تجھ سے مانگتا ہوں، میری دعا کو قبول کر۔ وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، بنو اسرائیل کے 3 آدمی جا رہے تھے، راستے میں بارش ہو رہی تھی اور بارش سے جو ہے چھپنے کے لیے پہاڑ میں جا کے، غار میں جا کے چھپ جاتے، ایک بڑی چٹان آ کر گر جاتی ہے۔ اتنی بڑی چٹان کے تینوں کے بس کی بات نہیں اس چٹان کو ہٹانے کے لیے، تو اب تینوں مل کر اندر غار کے اندر سے اپنی زندگی کے نیکیوں کو یاد کر کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے نیکیوں کا وسیلہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، وہ چٹان وہاں سے ہٹنے لگتی ہے نبی کی حدیث سے۔ تو یہ دوسرا وسیلہ ہے۔ اور تیسرا وسیلہ کیا ہے؟ اگر کوئی زندہ نیک انسان ہے، زندہ نیک انسان، مردہ نہیں جو انتقال کر گیا وہ نہیں ہے، زندہ نیک انسان ہے، اس کو دعا کی سفارش کرنا کہ بھائی آپ دعا کی درخواست کرنا کہ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے، صحابہ کرام آتے تھے، قحط سالی ہے، بارش نہیں پڑتی، اللہ کے رسول کے پاس آ کے درخواست کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ ذرا دعا کیجیے بارش کے لیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کبھی جو ہے کسی صحابی نے اللہ کے رسول کی خبر کے پاس نہیں گئے، بلکہ اللہ کے رسول کے چچا موجود تھے، بزرگ آدمی حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کے چچا تھے، ان کے پاس جاتے تھے، بڑی عمر کے آدمی تو ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اے عباس، جو آپ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، آپ ذرا دعا کیجئے بارش کے لیے۔ تو بتا کیا چلا کہ نیک آدمی سے جو ہے وسیلہ مانگا جا سکتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ زندہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا وسیلہ مانگو۔ یہ 3 اعمال ہے، 3 چیزیں ہیں جو جائز وسیلے ہیں۔ بہرحال یہ چند مضامین تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں کہی گئی سنی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.